बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के इसरार और राज़ों पर बात की थी, जिसमें हमने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 और 25 के ज़ेर और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक़ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की कलामों के साथ हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने की कोशिश की थी। कलमा तय्यबा के राज और इसरार ऐसे हैं कि अगर एक मोमिन को समझ आ जाए कि इसको पढ़ने की बरकतें, इस पे अमल करने की बरकतें और इसकी बरकतों से जो रहमतों के और तजल्लियात के दरवाजे एक सालिक पर, एक मुहिब पर खुलते हैं, तो वो शख्स इसे लाजमन पढ़ना शुरू कर देगा। इस जिक्र को नफ़ी असबात भी कहा जाता है। नफ़ी है ला इलाहा, यानी हर झूठे माबूद, हर गैरुल्लाह, हर बातिल, हर ख्वाहिश और नफ्स की शहवत, हसद, बुखल, तकब्बुर, हर वो चीज़ जो एक बंदे, एक सालिक, एक मुहिब और रब के दरमियान पर्दा है, उन तमाम चीज़ों को हटा देना, निकाल देना, ख़त्म कर देना नफ़ी है। असबात इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह की वहदानियत को दिल और रूह में उतार लेना और अल्लाह के नूर में फ़ना हो जाना। नफ़ी असबात का ज़िक्र इंसान को, एक सालिक को उस मकाम तक पहुँचा सकता है कि जिसे मकाम विलायत कहा जाता है। इसके अंदर इतने ज़्यादा राज और इसरार हैं। जब नफ़ी असबात की जब एक सालिक मश्क करता है तो उसके बातिल में पोशीदा नफ्स की कसाफत दूर होना शुरू हो जाती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते कि जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। नफ़ी असबात के जिक्र की बरकत से एक सालिक का नफ्स उसके काबू में आ जाता है और नफ्स की ख्वाहिशात को समझने की ताकत अता होती है, अल्लाह का नूर, अल्लाह की रहमत अता होती है। और फिर हर झूठे माबूद जो कि उसके अंदर भी है, जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को ही अपना माबूद बना लिया है, यानी उसके बातिन में छुपी हुई हर चीज़ को निकाल कर सालिक के बातिन को पुरनूर कर देता है। सूफिया कराम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र को नफ़ी असबात कहा, क्योंकि इसमें दो मरहले हैं, एक तो नफ़ी, एक असबात। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब बंदा इस जिक्र को कामिल यकीन के साथ, इस्तिकामत के साथ, एक मुकर्रर वक्त के साथ करता है तो अल्लाह की तजल्लियात इस पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और वो एक ऐसा मजबूत दरख्त बन जाता है जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी और शाखे आसमान में होती है। ला इलाहा के ज़रिए हर झूठे माबूद की नफ़ी होती है और इल्लल्लाह के ज़रिए अल्लाह की अज़मत व जलाल का इजहार होता है और ये अर्श इलाही के अनवारात को मुतवज्जो करता है। अर्श इलाही अल्लाह की रहमत, कुदरत और नूर का मकाम है और जब कोई सालिक, एक मुहिब, एक मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र खुलूसे दिल से करता है, तवज्जो के साथ, यकसोई के साथ करता है, तो अर्श से नूर और तजल्लियात इसके कल्ब में उतरने लग जाती हैं। अब ये कैसे पता लगे कि मुझ पर अल्लाह की रहमत हो रही है? जब बंदा कसरत से जिक्र को करता है, इस्तिकामत से करता है, तो उससे मुशाहिदात होते हैं, जिक्र के दौरान मुशाहिदात होते हैं। वो देखता है कि वह आसमानों का सफ़र कर रहा है, क्योंकि जैसा कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इसकी शाखाएं, इसकी ब्रांचेस आसमान में हैं, फिर आसमान का सफ़र भी उसको नसीब होता है और ये पेड़ हमेशा फल देता है। और हमेशा फल देने से यहाँ मुराद है कि जब जब बंदा जिक्र करता है, सबसे पहले तो उसके अंदर की कसाफत दूर होती है, फिर अर्श से नूर और तजल्लियात इसके कल्ब में उतरना शुरू होती हैं, उनका ज़ुहूर होता है और तजल्लियात जब उतरती हैं तो बंदे को, एक सालिक को मुशाहिदात होते हैं, ज़मीन के ख़जानों की मारिफत और सालिक का कमाल। सूरह इब्राहीम की ये आयत हमें बताती है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना असल बनाता है
وہ زمین کے خزانوں کو پہچان لیتا ہے۔ زمین کی جڑیں، جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ زمین کی جڑیں، یہ خفیہ خزانے کی طرف اشارہ ہے۔ جو سالک ذکر نفی و اسبات میں کمال حاصل کر لیتا ہے، استقامت حاصل کرتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اس ذکر کو کرتا ہے، اس پر زمین اور آسمان کے خزانے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، اللہ کا نور بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، علم لدنی اور باطنی معرفت اور جتنے بھی معاملات اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی ہر چیز رزق ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، یعنی خاک ساری، عاجزی، نمی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ زمین سے جڑ جاتا ہے اور پانی سے وہ اپنی نمی حاصل کرتا ہے، اپنی طاقت حاصل کرتا ہے۔ زمین کے خزانوں سے مراد باطن کے اسرار، علم لدنی، روحانی طاقتیں اور مخفی حکمتیں ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب ایک سالک، ایک محب اپنی نفی میں کامل ہو جاتا ہے تو زمین کے پوشیدہ علوم اس پر کھل جاتے ہیں، کیونکہ وہ زمین میں اپنی اصل پا لیتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں ہے کہ شاخیں جو ہیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، پھر آسمانی اسرار کی معرفت بھی اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ذکر نفی اس بات میں کمال حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے اللہ کے حکم سے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نور کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی دنیا، آسمانی حکمتیں، اللہ کے انوار اور عرش کے راز جاننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس پہ علم لدنی اور یہ تمام معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی زمین کے خزانے بھی، زمین کے علم کا معاملہ بھی، اور زمین میں پوشیدہ راز بھی، عالم ناسوت کے راز بھی اور عالم ملاکوت کے راز بھی اس کلمے کی برکت سے، نفی اسبات کے ذکر سے سالک پر، محب پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا اللہ جل شانہ الکریم نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، یعنی اس کا فیض، اس کی معرفت، اس کا مقام آسمانوں سے جڑ جاتا ہے، اور پھر ایسی مخلوق جیسا کہ ملائک، موکلین، فرشتے، روح قدس اس سالک کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی نوازشیں اور نورانی پھل، اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ یہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ پھل اصل میں انوارات الہی، تجلیات، علم لدنی، حکمت کے خزانے، روحانی معرفت جو بندے کو ہر وقت پھر ملتی رہتی ہیں۔ جیسے درخت کا سایہ دوسروں کو سکون دیتا ہے، ایسے ہی جو سالک اس میں کمال حاصل کرتا ہے، ذکر نفی اسبات میں کامل ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے بھی فیض کا منبع بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر، اس درخت کے پھل کھا کر اس درخت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے اور اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں جو انوارات، تجلیات اور برکت ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ایسی خوشبو اس کے سینے میں ڈالتی ہیں کہ اس کا ظاہر اور باطن اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو کہ سالک کو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کے نور میں کامل ہو جاتا ہے وہ ایسا درخت بن جاتا ہے جو ہر وقت بھوکے، ظاہری بھوک اور باطنی بھوک دونوں مٹاتا ہے، ہر پیاسے کو سیراب کرتا ہے اور ہر سالک کو منزل کا رستہ دکھاتا ہے، کیونکہ اس پر آسمان اور زمین کے تمام معاملات کھل جاتے ہیں اور وہ ایک استاد بن جاتا ہے، یعنی جن رستوں سے وہ گزر چکا ہے ان سے وہ دوسروں کو گزار سکتا ہے اور اس میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں کہا گیا، یعنی یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ، وہ محب بھی
اللہ کے پیاروں میں شمار ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عالم جبروت سے لاہوت کا سفر طے کرتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے وہ اللہ کی صفاتی تجلیات سے ہوتا ہوا ذاتی تجلی تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے ذات کی تجلی جب نصیب ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں اللہ جل شانہ الکریم کا جلوہ جمال اور کمال نظر آتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو ہم فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وہ نسخہ ہے جو سالک کو آسمانوں کے اسرار سے جوڑ دیتا ہے، زمینوں کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ جب اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اس پر عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور عرش سے نورانی تجلیات اس کے دل پر اترتی رہتی ہیں، جیسا سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ پھر وہ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جان لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اسے اپنے مقرب بندوں میں شمار کرتا ہے، اور پھر اس پر یہ آیت کا راز کھلتا ہے کہ بے شک میرے ولی کو، میرے دوست کو نہ کسی کا خوف، نہ کسی کا ڈر، نہ ہی کوئی غم ہے، کیونکہ اب اس پر تمام علوم کھل چکے ہوتے ہیں، تمام راز اور اسرار کھل چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ذکر نفی از بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک